السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ پر اسرار اور عجیب و غریب کہانی، روپ بدلنے والی عورت یا لومڑی، پارٹ نمبر 2۔ مگر میرا خواب تو وہ تھا، یوشی فیوجی۔ ہمارے عالی شان محل پر سورج چمکتا تھا، چاند اپنی کرنیں بکھیرتا اور ستارے ٹمٹماتے تھے، جیسے کہ اصلی دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے بے شمار خدام تھے جو سب کے سب مستعد، مہذب اور تسلیم و رضا کے پیکر تھے۔ ہم سب نے خود کو ایک آدم زاد خاندان کی شکل دے دی تھی۔ میرا بھائی چڑیرے بدن کا ایک خوبرو نوجوان تھا، ماں ایک نفیس اور نازک طبع خاتون تھی۔ ان کے ٹخنوں تک لمبے بالوں میں چاندی کے تار لہراتے تھے۔ دادا کی وجاہت بے حسب و حساب تھی، وہ گہرے رنگ کی پوشاک پہنتے تھے۔ میں نے آزرا تفنن ماں سے کہا، ماں کیا ہوا اگر وہ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لے؟ ماں میرے اس سوال پہ شرمندہ سی ہو گئیں اور دادا پوچھنے لگے کہ بات کیا ہے۔ میں نے وضاحت کی تو ہنس کر کہنے لگے، وہ انسان ہے، اسے وہی کچھ نظر آئے گا جسے وہ دیکھنا چاہے گا۔ کیا تم خوش ہو بیٹی؟ ہاں دادا، یہ سب کچھ بہت خوبصورت ہے، میری سوچوں سے بھی زیادہ، لیکن اس کی کمی ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ میری یہ بات سن کر بھائی نے ناگواری کا اظہار کیا تو دادا نے اسے سرزنش کی، با ادب بنو بھائی، جس قدر ممکن ہو اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر، کیونکہ میری ماں نے لقمہ دیا، اسے ایک آدمی ذات سے محبت ہو گئی ہے اور ہم یہ سب کچھ اسی کے لیے کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں، بھائی نے کہا، میں اس کا اچھا بھائی اور آپ کا اچھا بیٹا بنوں گا، لیکن میں افسردہ ہوں۔ وہ آدم ذات ہماری مدد کرے گا، دادا نے کہا، وہ ہمارا روزی رساں بن جائے گا اور شاید تمہیں کوئی اعلیٰ سرکاری منصب مل جائے۔ میں آپ لوگوں کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا، بھائی نے اداسی سے کہا۔ ٹھیک ہے، دادا نے اطمینان ظاہر کیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، کیا تم اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو بیٹی؟ ہاں دادا، میں نے کہا، میں سب کچھ کر گزروں گی۔ اگلے روز صبح شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو میں نے دادا کی ہدایت کے مطابق اپنی خادماؤں کو ساتھ لیا اور اس پگڈنڈی پر چل دی جو صنوبر کے درختوں میں سے ہوتی ہوئی جنگل میں گم ہو جاتی تھی۔ ایک خاص مقام پر جا کر ہم رک گئیں۔ اب ہمیں یوشی فیوجی کا انتظار تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہمیں اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ معمول کے مطابق شام کی چہل قدمی کے لیے گھر سے باہر آیا تھا۔ پہلے میں نے اسے دیکھا، وہ گھر کے سادہ کپڑوں میں تھا، اس کے چہرے پہ عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا شاید اپنی بیوی کی جدائی پر اداس ہے۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت اور نازک اندام۔ میں سوچنے لگی کہ یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، میں شکیبوں سے اس کا شوہر چھیننے والی تھی۔ اب وہ اپنے تاریک کمرے میں ہمیشہ اس کا انتظار کرے گی۔ اس کی غمزدہ زندگی کی یکسانیت دور کرنے کوئی نہیں آئے گا، ہاں کوئی نہیں آئے گا، میں نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ شاید اس نے میری آواز سن لی تھی یا خادماؤں کو دیکھ لیا تھا، کیونکہ ان کی قباہوں کے شوش رنگ اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ وہ بے قرار ہو کر ہماری جانب لپکا۔ میری خادمائیں گسر پھسر کرنے لگیں۔ انہوں نے چہرے گھما کر اپنی پنکھیوں کی اوڑ میں کر لیے۔ اس کی آنکھیں مجھ سے دو چار ہوئیں۔ میری آنکھوں میں طلسمی کشش تھی جس سے میں بخوبی آگاہ تھی۔ وہ ان نظروں کا اسیر ہو گیا۔ وہ میرے قریب آ گیا تھا۔ میں پلٹ گئی، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنی قبا سمیٹ کر بھاگنے لگتی، اس نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھ کر کہا، رکو۔ مجھے لگا جیسے کوئی چوہے دان میں پھنس گئی ہوں۔ میری خادماؤں نے پریشان ہو کر شور سا مچا دیا۔ میں نے کہا، پلیز مجھے جانے دو۔ نہیں، اس نے ایک عزم کے ساتھ کہا، تم اوٹ میں ہے۔ اگر یہ بدلیاں چاند کے چہرے سے ہٹ جائیں تو میں اسے جی بھر کر دیکھوں۔ میں اس کے بامعنی اشعار سن کر مسکرا دی۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر میں نے سوچا اگر میں کچھ نہ بولی تو وہ جان جائے گا کہ وہ کسی عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے۔ وہ ارد گرد دیکھے گا، ممکن ہے وہ خود کو اپنے گھر کی بجائے مٹی میں لڑکتا اور مکڑی کے جالوں میں پھنسا دیکھ لے۔
جیسے کہ میں اسے اپنی دوسری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ آپ اس جانب تشریف لے آئیے، میں نے ہمت کر کے اس کو کہا۔ میری جانب سے یہ پیشکش کچھ قبل از وقت بھی تھی، لیکن مجھے اس کی توجہ ہٹانے کا کوئی اور طریقہ نہ سوجا تھا۔ یوشی فیوجی کچھ دیر پلکیں جھپکاتا رہا، پھر اٹھ کر میرے پاس چلا آیا۔ ایک عالی مرتب خاتون شاذ ہی تنہا ہوتی ہے، اس لیے میری خادمائیں بھی میرے پاس آ گئیں، لیکن پھر وہ سو گئیں۔ ان میں سے ایک تو ہلکے ہلکے خراٹے بھی لینے لگی۔ میرے ہاتھ کی پنکھی اب بھی میرے چہرے کے سامنے تھی، جسے یوشی فیوشی نے آہستگی سے پکڑ کر ایک جانب رکھ دیا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور ان پر مہر محبت ثبت کر دی۔ میں نہال ہو گئی۔ اس سے پہلے میری جوڑی میرے بھائی کے ساتھ بنی تھی، لیکن اس وقت ہم بہت کم سن تھے۔ ایک آدم زاد کے ساتھ جوڑی کوئی ایسا مختلف تجربہ نہ تھا، پھر بھی یہ مجھے بہت مختلف اور بہت منفرد لگا۔ یوشی فیوشی مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، اپنے بکھرے بالوں کے ساتھ تو وہ اور بھی خوبصورت لگتا تھا۔ میں اس کے جمال کو دیکھ کر خوشی سے رو پڑی۔ اس نے انگلیوں کی پوڑوں سے میرے آنسوؤں کو پونچھا تو میں سسک پڑی اور اپنا چہرہ اپنے گیسوؤں میں چھپا لیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے اضطراب سے پوچھا۔ وہ کس قدر اداس اور غمگین ہوگی، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ کون؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری بیوی، میں نے کہا۔ مگر میں تو صرف تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ تب مجھے صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ یہ ہمارا جادو تھا، جو پوری طرح اس کے سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ صبح ہوئی، لیکن یوشی فیوجی رخصت نہ ہوا، اور اب میرا تھا اور میرے پاس تھا۔ مجھ سے باتیں کرتے تو جیسے وہ تھکتا ہی نہیں تھا۔ مشاطہ نے مجھے خوب سٹوارا تھا اور خادماؤں نے نیا معطر لباس زیب تن کرایا تھا۔ پھر پہلو کا دروازہ کھلا اور میں نے دادا کو وہاں کھڑے پایا۔ اس نے سرخ چوگا پہن رکھا تھا۔ میں کچھ خوفزدہ ہو گئی۔ کمرے کی بے ترتیبی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آدم زاد کے ساتھ میری جوڑی بننے کا مرحلہ انجام کو پہنچ چکا ہے، لیکن دادا نے کچھ نہ کہا۔ وہ شاید انجان بن گئے تھے۔ اوہ، تو آپ ہیں؟ دادا نے مسرت سے کہا۔ میں یوشی ہوں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ یوشی فیوجی نے جھک کر کہنا چاہا، میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، دادا نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے پوتے نے رات ہی مجھے بتا دیا تھا، دراصل میں گوشہ نشین تھا۔ یوشی فیوشی ایک بار اور جھک کر آداب بجا لایا، بولا، آپ کی پوتی لاکھوں میں ایک اور بے حد ذہین خاتون ہے۔ ہاں، دادا مسکرائے۔ مجھے یقین ہے آپ اپنے لفظوں کا پاس بھی کریں گے۔ یقیناً، یوشی فیوجی نے کہا، اور آپ کا گھر بہت عالی شان۔ اب آپ یہیں ٹھہریں گے، دادا نے جیسے فیصلہ سنا دیا۔ یہ تو میرے لیے ایک اعزاز ہوگا، یوشی فیوجی نے کہا۔ تو پھر آئیے، میرے ساتھ جام صحت نوش فرمائیے۔ دادا نے دعوت دی۔ یوشی فیوجی بلا تکلف اٹھ کھڑا ہوا۔ میں خوشی سے سرشار ہو گئی۔ دادا اور یوشی فیوجی کمرے سے نکل گئے۔ جب یوشی فیوجی لوٹا تو تمام معاملات طے پا گئے تھے۔ ہماری شادی ہونا قرار پا گئی تھی۔ شادی کی رسم کے آغاز میں ہمیں 72 گھنٹے باہم گزارنے تھے۔ تیسری رات شادی کا کیک کھانا تھا اور بخشو کی موجودگی میں شراب کے جام پینے تھے۔ میں نے اور یوشی فیوجی نے شادی کی رسمیں دیکھیں۔ بخشو ہاتھ اٹھا کر دعائی کلمات کہہ رہا تھا، لیکن جب میں نے دوسری نظروں سے یہ سب کچھ دیکھا تو میں سسک پڑی۔ 4 لومڑیاں اور ایک پاگل سا غلیظ آدمی گرد و غبار میں لتھڑے ہوئے تھے۔ میں یوشی فیوجی سے محبت کرتی تھی، اس کے لیے بہتر سے بہتر کی خواہاں تھی۔ کیا یہ سب کچھ اس کے اپنے خوبصورت گھر اور پیاری سی بیوی سے اچھا تھا؟ اس سوال کا میں کوئی جواب نہ دے پائی، سوائے اس کے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں۔ مجھے اس کی ضرورت تھی، میں نے اسے پا لیا تھا بس۔ ہماری معمول کی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ شروع میں یوشی فیوجی ہر رات اور دن کا بیشتر حصہ گھر پر گزارتا، اور وہ چاندنی راتوں میں مجھے خوبصورت اشعار سنایا کرتا۔ جس رات ہمارا تکیہ مشترک نہ ہوتا وہ کچھ لکھنے میں مصروف ہوتا، یا پھر برش اور رنگوں سے تصویریں بنانے لگ جاتا۔
ایک روز اسی طرح وہ کچھ لکھنے میں مگن تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ میرے پاس ایک ڈائری ہے، وہ بولا۔ میں ہمیشہ سے ڈائری لکھتا آیا ہوں، میری بیوی۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ میرا سانس ایک دم سینے میں اٹک گیا۔ مجھے علم تھا کہ بیوی سے اس کی مراد میں نہیں۔ چند ثانیے کی خاموشی کے بعد اس نے اپنا سر ہلایا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، جانے میں کیا کہنے لگا تھا، بھول ہی گیا، شاید کچھ دیر بعد دوبارہ یاد آ جائے۔ چلو اب سو جاؤ، میں نے کہا۔ اس نے جواب میں کچھ نہ کہا اور گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ وقت گزرتا رہا۔ یوشی فیوجی نے اب مجھے تنہا چھوڑنا شروع کر دیا۔ میں اب دادا اور بھائی کے ساتھ ہوتی۔ میں آہ بھر کر رہ جاتی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ مجبوری ہے۔ آدمی کو اپنے جیسے کسی اور آدمی کی صحبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا جادو یعنی فاکس میجک ایسا تھا کہ میرے سرتاج کی ذمہ داریاں بالکل ایسی ہی تھیں جیسے کہ اس کی اصلی زندگی میں۔ ہمارے گھر میں لوگوں کا مستقل آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ان میں سے کچھ ضرورت مند ہوتے تو کوئی کسی کا پیغام لے کر آنے والے۔ میرے شوہر کے وسیع رابطے تھے۔ اس نے میرے بھائی کو ایک اچھی ملازمت دلا دی تھی۔ یہ کتنا عجیب تھا کہ خود مجھے بھی عجیب لگا۔ میرا بھائی کیا ملازمت کر سکتا تھا؟ میں بھی روبا تھی اور وہ بھی۔ حقیقت میں تو میرے بھائی کی کوئی نوکری تھی، نہ لوگوں کا مستقل آنا جانا۔ یہ تمام باتیں خواب تھیں۔ میں اس سب کی وضاحت سے قاصر ہوں۔ یوں سمجھیے کہ یہ فاکس میجک تھا۔ ایک روز میرا شوہر دادا کے ساتھ شکار پر نکلا۔ میں گھر میں تنہا محسوس کرنے لگی۔ مختلف کمروں میں بے مقصد ٹہلتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اچانک مجھے اپنی کیا کی آستین میں سے وہی چھوٹی سی سفید گیند مل گئی جو دادا نے مجھے ایک بار دی تھی۔ میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ میرا بھائی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ہمشیرہ، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، یوشی فیوجی کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے لیے خطرناک ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں بھی گھبرا گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یوشی فیوجی کے اصل گھر کی بات کر رہا ہے۔ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ کہیں یوشی فیوجی ہمارے طلسمی حصار سے نکل کر اپنی اصل دنیا میں نہ لوٹ گیا ہو، اپنے گھر نہ پہنچ گیا ہو۔ وہ اسے ہر جگہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے چاروں طرف نوکر پھیلا دیے۔ آپ خود دیکھ لیں۔ وہ مجھے آستین سے پکڑ کر باہر کی جانب کھینچتا ہوا بولا۔ مجھے فوراً ایک خیال آیا۔ میں خود کو چھڑا کر پیچھے ہٹی اور پوچھا، کیا اس کی بیوی بھی وہاں ہے؟ میرا خیال ہے وہ نہیں موجود۔ سبھی نوکر وغیرہ ہیں اور یوشی فیوجی کا بیٹا۔ اس کا بیٹا بھی تھا؟ میں نے پوچھا اور باہر نکلی۔ ایک خوبرو عورت سے دوبارہ روبا کی شکل بدلنا خاصا مشکل تھا۔ اس عمل کے دوران مجھے یوں لگا جیسے میں پتھروں میں ٹھوکریں کھا رہی ہوں اور میرے اعصاب چیخ رہے ہیں۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ لومڑی بن کر اسٹور روم کے فرش تلے گھس گئی اور یوشی فیوجی کے گھر میں ہونے والے ہنگامے کو دیکھنے لگی۔ وہاں یوشی فیوجی کی شکل کا ایک لڑکا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ طلسم آزمائی سے قبل جب میں یوشی فیوجی کو دیکھا کرتی تھی تو اس لڑکے کو دیکھ نہ سکی تھی۔ اگرچہ وہ 9 عمر تھا لیکن اس کے احکامات میں اپنے باپ کا سا دبدبہ تھا۔ نوکر اس کے احکامات کی تعمیل میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایک بکشو چمن میں گھوم پھر کر کچھ تلاش کر رہا تھا اور گوتم بدھ کا نام لے کر مناجات پڑھ رہا تھا۔ وہ یوشی فیوجی کی واپسی کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ بکشو ہمارے قریب سے گزرا تو ہم نے اپنی سانس روک لیے، لیکن وہ ٹھہرا نہیں اور کچھ بدبداتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مجھے ہنسی آتے آتے رک گئی۔ گوتم بدھ لومڑوں سے مار کھا گیا تھا۔ ہم کچھ دیر تک اسٹور روم کے فرش تلے چھپے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے اسٹور روم کے فرش کے نیچے نہ جھانکا۔ ویسے بھی ایسی جگہ کسی آدمی کی موجودگی کا کیا جواز ہو سکتا تھا؟ جب میں دوبارہ عورت کی جون میں آئی تو مجھے بھی ایک انکشاف ہوا۔ جب میں نے ماں کو بتایا تو وہ خوشی سے چیخ اٹھی۔ کیا کہا؟ تم ماں بننے والی ہو؟ میں نے تو یہی محسوس کیا ہے، میں نے کہا۔ جب میں نے دوبارہ عورت کا روپ دھاڑا تو مجھے یہ محسوس ہوا، میں یہ بھی محسوس کر رہی ہوں کہ یہ بیٹا ہے۔ اوہ بیٹا، کتنی اچھی خبر ہے، تم اس کے گھر کے لیے کتنی بڑی خوشی لانے والی ہو۔ لیکن ماں، میں نے قدرے پریشان ہو کر کہا، یہ کیسے ہوگا؟ میں روبا ہوں، میرا بچہ بھی روبا ہوگا۔ یوشی فیوجی جب یہ دیکھے گا تو مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ماں میری کم عقلی پر ہنس دی۔
تم عورت بنی ہو, تمہاری شادی ایک آدم ذات کے ساتھ ہوئی ہے, تمہارا بچہ ایک انسان ہوگا, تمہارا شوہر دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا. میں یہ خوشخبری تمہارے دادا کو سناتی ہوں. ماں نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا. یوشی فیوجی نے سنا تو خوشی سے دیوانہ ہو گیا. وقت گزرتا گیا, رفتہ رفتہ میرا وزن بڑھتا گیا. مجھے چلنے پھرنے میں دشواری محسوس ہونے لگی. اگرچہ میرے شوہر کو اپنے ذمہ داریوں کے سلسلے میں گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا, لیکن اسے جو بھی لمحہ میسر آتا وہ میرے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا. پھر بھی میں بور ہونے لگی. ایسے وقت میں دادا کی دی ہوئی گیند نکال کر اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی. میں اسے ہوا میں اچھال کر پکڑتی. جب کبھی یہ میری گرفت سے نکل جاتی تو میری خادمائیں دوڑ کر آتی اور گیند اٹھا کر میرے حوالے کر دیتی. بچے کی پیدائش بڑی آسانی سے ہو گئی, چنانچہ بالعموم ایسا نہیں ہوتا. جیسے ہی ماں نے اسے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دی, یوشی فیوجی دوڑتا ہوا سیدھا میرے پاس آیا. میرا بیٹا, مجھے اسے دیکھنے دو. وہ خوشی سے پکار اٹھا. تم کس قدر شاندار عورت ہو. میں نے دایا کو اشارہ کیا کہ بچہ میرے شوہر کو دکھائے. بچے کو دیکھتے ہی یوشی فیوجی نے کہا, کتنا پیارا بچہ ہے. تم کس قدر غیر معمولی عورت ہو. اتنا صحت مند اور خوبصورت بچہ. میں خاموش رہی. میں تو یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ایک گندے چچڑوں میں ملبوس آدمی کی پرچھائیں ہیں جو تاریکی میں لومڑی کے پلے کی بند آنکھوں پر بوسہ دے رہا تھا. عالم روبا میں وقت بڑی انوکھی چیز تھا. برسوں بیت گئے, ہمارے لیے بھی اور یوشی فیوجی کے لیے بھی. ہمارا بیٹا تیزی سے بڑا ہونے لگا, حتیٰ کہ وہ کھلونا تیروں کے ساتھ پرندوں کا شکار کرنے لگا. ہم پر تو برسوں کا وقت بیت چکا تھا, مگر اصل دنیا میں جہاں سے یوشی فیوجی آیا تھا وہاں محض چند روز ہی گزر پائے تھے. میرے بھائی نے, جو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرتا تھا, مجھے بتایا کہ یوشی فیوجی کی دوسری بیوی میکے سے لوٹ آئی ہے. اب وہ کیسی لگتی ہے, میں نے پوچھا, اور اپنے بیٹے کی جانب دیکھا. وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر رنگوں اور برش کی مدد سے تصویر بنانے کی کوشش کر رہا تھا. بہت غمزدہ اور اداس ہے, بھائی نے جواب دیا. تمہارا کیا اندازہ تھا. میں نے اپنا سر نفی میں ہلایا, لیکن مجھے یاد آیا کہ میں تو پردے کے پیچھے تھی اور بھائی مجھے دیکھنے سے قاصر تھا. میرا خیال تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بھول جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے, بھائی نے کہا. ہماری دنیا میں یوشی فیوجی کو آئے برسوں بیت چکے ہیں, مگر اس دنیا سے باہر کی اصل دنیا میں اس کی گمشدگی کو فقط چند روز ہوئے ہیں. میرے ہاتھ سے چھوٹی سی سفید گیند گر گئی اور فرش پر لڑکتی چلی گئی. یہ کیسے ممکن ہے, میں نے استجابہ لہجے میں پوچھا. میرے بھائی نے آہ بھری اور بولا, ہمشیرہ, تم کیوں باہر نہیں نکلتی. کیا تم بیمار ہو. میں جانتا ہوں کہ تم اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہو, لیکن اب تو اس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہے. جب میرا شوہر میرے پاس ہو تو میں گھر میں رہنا پسند کرتی ہوں. ہمشیرہ, ہم کھیلا کرتے تھے, تم اور میں, یاد نہیں. ہم چاندنی راتوں میں جنگل میں نکلتے چوہے پکڑتے تھے, آنکھ مچولی کھیلا کرتے تھے. تمہیں کیا ہو گیا ہے. کچھ نہیں, میں نے کہا, لیکن مجھے احساس تھا کہ میں جھوٹ بول رہی تھی. بہت کچھ ہو گیا تھا. تو پھر آؤ, اب میرے ساتھ باہر چلو. بھائی پردہ ہٹا کر اندر چلا آیا اور میرا بازو تھام لیا. میرے بیٹے نے اس کی جانب دیکھا اور میں نے خادماؤں کو اشارہ کیا کہ اسے کمرے سے لے جائیں. ٹھیک ہے, میں تیار ہو گئی. ہم ایک بار پھر روبا بنتے ہیں. روپ بدلنے والی پھر سے روبا کیوں بنی, جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پارٹ 3 روپ بدلنے والی.